لیکن اس کے بعد پھر وہ غیظ و غضب کا انداز آتا ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، ہوش میں آؤ، حقیقت میں تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی جناب میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس سے پہلے آخری آیات میں اس شرک سے ذات کے ذکر سے پہلے آیا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ در حقیقت جیسے کہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، یہ ہے وہ اصول توحید فی الالوہیہ، الوہیت کی توحید، الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ماننا، کہ سارا اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، نظام مملکت و حکومت ہے، وہ در حقیقت اسی ایک اصول پر قائم ہے، یہ اس کا اصل الاصول ہے، لا الہ الا اللہ، مطاع مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، ساورینٹی اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہی ہے کہ جس کے پاس حکم دینے کا اختیار ہے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ میں ابتدا میں بھی توحید کی تاکید اور شرک کی مذمت وارد ہوئی اور اختتام پر اس کے فوراً بعد آغاز سے اب چلیے تو اللہ تعالیٰ کے اس حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعبدوا الا ایاہ، فوری طور پر والدین کے حقوق کی تاکید کی جا رہی ہے، وبالوالدین احسانا۔ یہ بات ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکی ہے کہ وہاں پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے فوراً بعد مضمون یہی آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ووصینا الانسان بوالدیہ، یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے، وہاں پر بھی الفاظ آئے تھے انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق مانو یعنی اس کی توحید پر کاربند رہو، یہی اس کے حقوق کی ادائیگی کی واحد شکل ہے، اور اپنے والدین کا حق مانو، اور ان کا حق ماننا یہ ہوگا کہ ان کے احسانات کا اعتراف ہو، اور پھر اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب جب کہ ان پر احتیاج کا عالم طاری ہو گیا ہے، وہ کہ جنہوں نے اپنی جوانی تم پر انویسٹ کی ہے، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادات صرف کی ہیں تمہیں پالنے اور پوسنے پر، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور تمہیں کھلایا ہے، اپنے راتوں کا چین حرام کیا ہے اور تمہاری تکلیف کے ازالے کے لیے کوشاں رہے ہیں، وہ کہ جن پر اللہ کے بعد مخلوقات میں سے تم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ لہذا قرآن مجید نہ صرف ان دو مقامات بلکہ اور بھی متعدد مقامات، سورہ انعام میں بھی یہ صورت سامنے آتی ہے، سورہ نساء میں بھی یہ صورت سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، یہاں خاص طور پر بوڑھے والدین، ضعیف والدین، اور واقعہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کی طرح بوڑھوں کی نفسیات میں بھی بہت سے عنصر ایسے آ جاتے ہیں، ان کے اندر کچھ ضد کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کی خواہشات بھی کچھ دوبارہ لوٹ کر بچپنے ہی کسی کیفیت کی طرف رجوع کرتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے بڑا نازک وقت کہ اگر ان کے احساسات کو ٹھیس لگے تو ان کا دل کا آئینہ چکنا چور ہو جاتا ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں فوراً فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان کے احساسات کا خیال رکھو، ان کے احساسات کا وہ آئینہ کہیں چکنا چور نہ ہو جائے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ جھڑکی کے انداز میں بات نہ کرو، ان کے احساسات کو مجروح نہ کرو، ان سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ، اگر ان کی کسی بات کو ٹالنا پڑ جائے تب بھی کسی ایسے انداز میں کہ ان کے جذبات مجروح نہ ہوں، اور ان کے سامنے فرما بردارانہ انداز میں، سعادت مندانہ انداز میں اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو، اور تمہارے قلب میں ان کے لیے رحمت اور شفقت ہونی چاہیے۔ اب جب کہ تمہارے جسم میں توانائی ہے، اب جب کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اب جب کہ تمہارے اندر قوتیں ہیں اور وہ ضعیف ہو چکے، محتاج ہو چکے، تو ان کے ان احساسات کا پورا لحاظ رکھنا، اور پھر یہ بھی جان لو کہ یہ سب کچھ کر کے بھی تو ہم اپنے والدین کے احسانات چکا نہیں سکتے، اس کا بدلہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی شکل رہ جائے گی کہ پروردگار سے بھی دعا کرتے رہا کرو، اے رب میرے ان والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، جبکہ میں اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہ تھا، بلکہ وہ وقت بھی آیا جبکہ میں اپنی خواہش تک ظاہر نہ کر سکتا تھا، جبکہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا، تو ہی ہے کہ جو ان پر رحم فرما، تجھ ہی سے دعا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں۔
یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایک گھر، ایک خاندان کا ادارہ، اس کا آغاز تو ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے اجتماع اور ان کے ملاپ سے، لہذا اس کا نقطۂ آغاز تو وہ نسبت زوجیت ہے۔ گھر کے ادارے کے استحکام کے لیے اولاً شوہر اور بیوی کے مابین ایک توازن اور ان کے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا، اس کی اہمیت ہے اولین۔ لہذا ہمارے پچھلے سبق میں سورہ تحریم میں اس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اسی گھر کے ادارے میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے، جبکہ یہ شوہر اور بیوی والدین کی حیثیت اختیار کرتے ہیں اور نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، ایک قدم آگے اٹھاتا ہے انسانی تمدن۔ اب وہ ہرا بھرا گھر ہے، اس میں اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس بیٹے اور بیٹیوں کے اور والدین کے مابین تعلق کو بھی اگر صحیح بنیادوں پر استوار نہ کیا جائے، اگر اس تعلق میں استحکام نہ ہو، تب بھی معاشرہ جو ہے اس کا شرارہ منتشر ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر کا ادارہ محکم نہ رہے گا، اس میں پختگی نہ رہے گی۔ ہمارے ہاں مشرق میں اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ والدین اپنے آپ کو ہمہ تن انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد پر، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی پوری قوتیں، وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے، وہ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ محفوظ کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی اپنے اولاد پر لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ اگر ہم تہی دست رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی ریزرو نہ رہے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی ہماری ضعیفی کی لکھیاں بننے والی ہے۔ لیکن یہ کہ مغرب میں سننے میں آتا ہے کہ یہ تعلق مجروح ہو چکا ہے، والدین اور اولاد کا یہ تعلق اب اتنا محکم اور اتنی مضبوط بنیادوں پر باقی نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ والدین بھی پھر اپنی جوانی کے دور ہی سے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کر، کچھ سنبھال کر رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اور اولاد کو بس ایک حد سے زیادہ وہ ان کے لیے اپنے آپ کو کھپانے یا ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک خاص عمر کے بعد وہ والدین کی طرف سے گویا کہ اولاد کو یہ نوٹس مل جاتا ہے کہ اب انہیں خود اپنی ساری ذمہ داریاں خود پوری کرنی ہے، اپنا پورا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ صورتحال در حقیقت اس انسٹیٹیوشن آف فیملی کو کمزور کرنے والی ہے، اور جیسا کہ پچھلے سبق میں عرض کیا جا چکا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس خاندان کے ادارے کو زیادہ سے زیادہ پختہ اور محکم کیا جائے، اس کی پختگی، اس کا استحکام در حقیقت منعکس ہوگا، ریفلیکٹ ہوگا معاشرے کے استحکام میں اور اس کے شیرازہ بندی میں۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جس کی وجہ سے یہاں ان معاشرتی اور تمدنی معاملات کے بیان کرنے میں سب سے پہلے والدین اور اولاد کے اس تعلق و نسبت کو نمایاں کیا گیا اور اس پر زور دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور فرما دی گئی کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، والدین بوڑھے ہو کر گویا کہ پھر بچے بن گئے ہیں، ان کی خواہشات تمام پوری کرنا ممکن نہیں ہے، ان کی تمام فرمائشوں کی تکمیل ناممکن ہے، کسی وقت اعراض کرنا پڑے گا، کسی وقت ان کی کسی بات کو رد بھی کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گویا کی رعایت کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت کبھی ہو تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، تمہاری نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ اگر تم مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہو تو تمہارے رب سے وہ مخفی نہیں ہے۔ اگر تم واقعتاً باطنی طور پر تمہارے رجحانات، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے فاسد نہیں ہیں، تمہارے باطن میں اولاد والدین کی محبت بھی ہے اور تم ان کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہو، کسی مجبوری سے کسی وقت ان کی کوئی بات رد کر رہے ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ ایسے رجوع کرنے والوں اور اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے والوں کے حق میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ خاندان کے چھوٹے سے ادارے کے بعد اب معاشرت اور سماج کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے، اور اس خاندان کے بعد جو دوسرا دائرہ آتا ہے وہ ہے اعزاء و اقارب کا، رشتہ دار، برادری، کنبہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حسن سلوک، احسان، یہ اب اس پوری معاشرت کے اندر سرایت کرے، اگرچہ اس کا اصول بالکل فطری ہے کہ الاقرب فی الاقرب، اگرچہ اس کا یہ اصول بالکل فطری ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا نزدیکی ہے
اتنا ہی وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ لہذا اب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیے تو کنبہ اور خاندان وآت ذی القربى حقہ، اس کے ساتھ ہی قرآن متصل کر لیتا ہے کہ معاشرے میں جو بھی وہ عناصر ہیں جو کسی سبب سے معاشی دور میں پیچھے رہ گئے، اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، حالات و واقعات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اگر کسی سبب سے پیچھے رہ گیا ہے تو اب وہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہاں مسافر کا ذکر کیا گیا۔ یہ اسلامی معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں ایک مستقل شق ہے کہ مسافروں کا ایک حقوق، مسافروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ مختلف آبادی میں رہنے والوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان پر ایک مستقل حق ہے مسافروں کا، اس لیے کہ وہ دور جبکہ نہ ہوٹلز تھے، نہ کوئی اور اس طرح کا اہتمام موجود تھا، اس بات کا امکان رہتا تھا کہ کوئی شخص اپنے وطن میں، اپنے گھر میں اچھا بھلا کھاتا پیتا ہو، آسودہ حال ہو، لیکن دوران مسافرت کوئی افتاد ایسی پیش آ جائے کہ اسے احتیاج لاحق ہو جائے۔ اس پہلو سے مسلمانوں کے معاشرے میں ہمیشہ سے مسافروں کا ایک حق مانا گیا۔ ہر بستی یہ محسوس کرتی تھی کہ مسافر ہمارا مہمان ہے۔ تو یہاں آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہاں ذرا لفظ جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے وہ حق ہے، یعنی تم اپنے اس حسن سلوک کو اپنا کوئی احسان نہ سمجھو۔ لفظ احسان ہمارے ہاں ہماری زبان میں جسمانی میں مستعمل ہے، اگرچہ عربی میں وہ مفہوم بھی ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن احسان کے اصل معنی ہے حسن سلوک۔ جس کام کو بھی کرو حسن کے ساتھ کرو، بحسن وجوہ کرو، خیر و خوبی کے ساتھ کرو، یہ لفظ احسان کا اصل مفہوم ہے۔ تو تمہارا یہ حسن سلوک ان کا حق ہے، تم ان پر اسے اپنا احسان نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضرورت سے زائد دیا ہے، تمہارے پاس کچھ بچ جاتا ہے اپنی ضروریات کے پورے کرنے کے بعد بھی، تو یہ اگرچہ قانوناً تو تمہارا ہے، لیکن اس پر اخلاقی حق تمہارا نہیں ہے، بلکہ اخلاقاً یہ حق ہے ان کا کہ جو معاشرے میں کسی وجہ سے، کسی اعتبار سے کمزور رہ گئے، پیچھے رہ گئے، جن کو احتیاج لاحق ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حق تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں آزمایا ہے کہ آیا حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے اور حقداروں کو ان کے حقوق پہنچا کر تم سرخرو ہوتے ہو، کامیاب ہوتے ہو، یا دوسروں کے اس حق پر قبضہ غاصبانہ جما کر تم اپنی دولت مندی کا روگ لوگوں پر ڈالتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اس ادائے حقوق کے ساتھ ملحق کر کے فرمایا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تبذیر جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہمارے ہاں آ چکا ہے سورہ الفرقان کے درس میں، اسراف۔ وہاں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اسراف یہ ہے کہ انسان اپنی جائز ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرے۔ تبذیر اس سے کہیں بڑی برائی اور سوشل ایون ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی حقیقی ضرورت لاحق نہ ہو، لیکن صرف نام و نمود کے لیے، صرف اپنی دولت کے اظہار کے لیے، صرف اپنی ثروت اور اپنی دولت مندی کا روگ گانٹنے کے لیے اللہ تللو میں روپیہ اڑایا جا رہا ہو، کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو کہ جو اس سے پوری ہو رہی ہو، یہ ہے تبذیر۔ یہاں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو اپنی اس دولت کو ان اللہ تللو میں نہ اڑاؤ، ان بلا ضرورت خرچ میں اس کو صرف کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ در حقیقت انسان کی وہ ایک بڑی ہی پست ایک انسٹنکٹ ہے اس کا، وہ دی انسٹنکٹ ٹو ڈومینیٹ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے اپنی دولت و ثروت کے اظہار سے لوگوں پر ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے در حقیقت وہ چیز جسے قرآن نے یہاں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین سے تعبیر کیا، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ الفرقان میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، چونکہ انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ زیر بحث تھا، لہذا وہاں بخل اور اسراف کو ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہاں چونکہ معاشرے کے معاملہ زیر بحث ہے، انسانی اجتماعیت،
سماج سوسائٹی کے معاملات زیر بحث ہیں، لہذا یہاں ادائے حقوق اس کے مقابلے میں لایا گیا تبذیر کو۔ یہ در حقیقت انسان کا اپنے معاشرے کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر اس کے پاس اس کی ضروریات سے زائد کچھ ہے، وہ کہ جسے سورہ بقرہ میں عفو سے تعبیر کیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی جو تاکید اللہ فرما رہا ہے، انفقوا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں دو، اللہ کو قرض حسنا دو، یہ ساری تاکید آخر اس کی حد کیا ہے؟ کتنا صرف کریں، کہاں تک خرچ کر دیں؟ تو جواب دلوایا گیا قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ در حقیقت تمہارا نہیں ہے، وہ شرعن فقہن قانوناً چاہے وہ تمہارا ہو لیکن حقیقتاً اور اخلاقاً وہ تمہارا نہیں ہے۔ دین کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات یہ ہے کہ یہ اگر اسے قدر زائد کہا جائے، اگرچہ سرپلس ویلیو ہمارے ہاں کسی اور مفہوم میں مستعمل ہے، لیکن قرآن مجید کی معاشیات کے اعتبار سے اگر یہ لفظ اس مال کے لیے استعمال کیا جائے جو کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہے، یعنی عفو جسے قرآن قرار دیتا ہے، وہ سرپلس ویلیو جو ہے اس کا اصل مصرف یہ ہے کہ اسے حقداروں تک پہنچا دو، اسی میں تم بری ہوگے، اسی میں تمہاری اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی صورت ہے۔ اگر تم نے اس کو روکا اور روک کر تم نے اس کو ذریعہ بنایا ابنائے نو کے احساسات کو اور مجروح کرنے کا، ایک امیر شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کا بہت بڑا محل نما مکان بقعہ نور بنا ہوا ہو، اور اسی سے کہیں فرلانگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر کسی غریب کی جھگی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اسی امیر کا کوئی شوفر، اسی کا کوئی خان سامہ، اسی کا کوئی چپراسی ایسا ہو جس کے نگاہوں کے سامنے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ کم سے کم چیز، وہ کم سے کم سامان، وہ کم سے کم ضروریات بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر سکے، تو سوچو نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے مابین ایک خوفناک خلیج ہے کہ جو حائل ہوتی چلی جائے گی، ان کے دل آپس میں پھٹتے چلے جائیں گے، نفرت اور عداوت ان کے بیج ان کے دلوں میں پڑتے چلے جائیں گے، جس کا کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس کو تعبیر فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس میں بڑا ایک لطیف ایک رہنمائی ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ انسانوں کے مابین نفرت اور عداوت کے بیج بو دے، اخوت و محبت کے رشتوں کو کاٹ دے۔ چنانچہ ایک جگہ پر وہاں یہ جو شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کر دے، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ دے، محبت و الفت کے تعلقات منقطع ہو جائیں، کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں اور دشمنیاں تمہارے مابین پیدا ہوں۔ بالکل وہی کام ہے کہ جو مبذرین کر رہے ہیں معاشرے میں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ یہ ایک طبقاتی شعور اسے اور گہرے سے گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کان الشیطان لربہ کفورا، یہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا، اور یہ لوگ اس کے ایجنٹ ہیں، یہ اس کا کام کر رہے ہیں معاشرے میں، یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی رہنمائی ہے کہ جو اسلامی معاشرت، اسلامی سماج، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں تو والدین سے بات شروع ہوئی تو فطری طور پر اس کے بعد قرابت داروں کا ذکر آیا۔ اسلامی معاشرے میں ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، ایک اور رخ بھی ہے، جس میں اس حسن سلوک کو اس پیمانے پر بھی اسلام چاہتا ہے، اس سطح پر بھی چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے، اور وہ ہے پڑوس کا معاملہ۔ ان آیات